بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الخالق الفاطر نحمدک یا من تنزہ فی کمالہ عن الاشباہ والنظائر وتقدس فی جلالہ عن ان تدرکہ الابصار او تحیط به الافکار او تعزب عنہ الضمائر وتعذر بالکبریاء وتردى بالعظمہ فمن نازعہ واحدا منہما فهو المقسوم البائر ونشهد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک شہادۃ یلوح علیہا للإخلاص عمائر ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك أفضل من نسلته من ظهور الأماثل وبطون الحرائر وأرسلته لخير أمة أخرجت للناس فهديت به كل حائر ومحيت به مظالم الجاهلية وأحييت به معالم الإسلام والشعائر أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلی کلاس میں ہم نے جو القواعد الخمس الکبریٰ ہیں ان میں سے دو پہ بات کی تھی اور اس مبحث کو ہم نے مکمل کیا تھا. ایک تو تھا قاعدہ الامور بمقاصدها اور دوسرا قاعدہ تھا الضرر یزال. اس کے بعد پچھلی کلاس میں ہم نے تیسرے قاعدے پہ بات کی تھی، وہ ہے القاعدۃ الثالثہ، تیسرا قاعدہ المشقۃ تجلب التیسیر، کہ جو مشقت ہے، سختی ہے، یہ آسانی کو کھینچ لاتی ہے. یعنی جب اتنی زیادہ مشقت ہو جائے کہ وہ مکلف کے لیے ناقابل برداشت حد تک چلی جائے یا اس سے اس کو مشقت لاحق ہو، تو اس صورت میں اس میں تیسیر کا پہلو آ جاتا ہے. تو اس میں ہم نے پچھلی کلاس میں تفصیل سے بات کی تھی. ہم نے اس کے معنی کو ذکر کیا، ہم نے اس کی جو اصل ہے قرآن و سنت میں اس پہ ہم نے بات کی، اور ہم نے یہ بھی تب کہا تھا کہ قرآن و سنت میں جتنی بھی دلیلیں رخصتوں سے متعلق ہیں، رخصتیں، یہ رخصت وہ رخصت یا جو تخفیفات ہیں، وہ ساری اسی ضمن میں آ جاتی ہیں، وہ ساری اسی قاعدے کے ذیل میں آ جاتی ہیں. اور اسی طرح ہم نے اس چیز پہ بھی بات کی تھی کہ وہ کون سی مشقتیں ہیں جن پہ اس قاعدے کا انطباق ہوتا ہے، اور وہ کون سی مشقتیں ہیں جن پہ اس قاعدے کا اطلاق نہیں ہوتا، جو اس کے دائرے سے باہر ہے. تو بہرحال پچھلی کلاس میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. تو آج اسی ذیل میں ہم کچھ اور چیزوں پہ بات کریں گے. تو اس میں پہلی چیز جو ہے آج کہ تخفیفات. ہم نے کہا تھا نا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے کہا تھا کہ جتنی بھی شریعت کی رخصتیں ہیں، الرخص اور التخفیفات، تخفیفات ہو گیا کسی چیز میں نرمی کرنا، کمی کرنا، تو وہ اسی قاعدے کے ذیل میں آ جاتی ہیں. تو آج اسی سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم انواع التخفیفات پہ بات کریں گے کہ وہ کون سی تخفیفات ہیں جو شریعت نے ہمیں دی ہے. تو علماء نے ذکر کی ہے، میں بتاؤں گا یہ کون علماء ہیں. تو پہلے ہم ان انواع پہ بات کریں گے. تو پہلی بات علماء بیان فرماتے ہیں کہ تخفیفات الشرعی، شریعت نے جو تخفیفات دی ہیں، جو کمیاں کی ہیں یا جو آسانیاں کی ہیں، وہ ستۃ انواع ہیں. کتنی قسموں کی ہے؟ 6 قسموں کی. ہاں، ان کو یاد رکھیں، یہ بڑی خوبصورت بحثیں ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے جو علماء ہیں، یہ فقہا، ان کی نظر کتنی دقیق تھی. کس طرح انہوں نے پوری شریعت کا، وہ جو کہتے ہیں نا، وہ پوری شریعت کا استقصاء کر کے ان چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. تو فرماتے ہیں پہلا جو ہے وہ ہے تخفیف و اسقاط. یاد رکھیں اس کو، پہلا ہے تخفیف و اسقاط. اسقاط کا مطلب ہے کسی چیز کو ساقط کرنا. سقط یسقط کے معنی ہے سخت گرنا، اسقط یسقط اسقاط کے معنی کسی چیز کو گرا دینا، یعنی ہٹا دینا. تو تخفیف جو ہے اس کی پہلی قسم ہے تخفیف و اسقاط. اسقاط کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو کم کرنا، ہٹا دینا. یعنی کم کرنے سے بہتر مطلب ہے ہٹا دینا. جیسے اسقاط العباداتی، جیسے کبھی بعض عبادات انسان سے ساقط کر دی جاتی ہے. کیوں؟ مثل الجمعۃ، جیسے جمعہ، وغیرہا، یا جمعہ جیسی کوئی عبادت، عند وجود اعذارہا، جب اس کو عذر ہو. یعنی بعض عبادات کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ عذر کی وجہ سے ان کو ساقط ہی کر دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ عبادت آپ کو، یہ رخصت ہوتی ہے، تخفیف ہوتی ہے شاریہ کی طرف سے. ایک دوسرا ہوتا ہے تخفیف تنقیس. تخفیف تنقیس، ظاہر سی بات ہے نقص سے ہے. نقص کے معنی یا نقص کے معنی ہے کمی. یہ نقص ینقص تنقیس سے ہے. اس کا مطلب ہے کیا؟ کسی چیز کو کم کرنا. اسقاط میں اس چیز کو ہٹا دیا جاتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ کوئی انسان وہ معذور ہے، تو معذور کو ہم کیا کریں گے؟ معذور کو ہم، جو جمعہ سے معذور ہے، اس کو کہیں گے بھائی آپ پہ جمعہ فرض نہیں ہے، آپ ظہر کو ہی ادا کریں. لیکن جو تنقیس ہے اس میں کمی ہوگی. جیسے القصر فی الصلاۃ، جیسے نماز میں قصر. آپ کو ظہر پڑھنی ہے، آپ کو کتنی پڑھنی تھی اصل میں؟ 4. آپ نے 4 کے بجائے 2 پڑھی. مغرب کا بھی مغرب کے بغیر
آپ کو عصر کا معاملہ تھا، آپ نے وہاں پہ بھی، یعنی یہاں پہ اسقاط نہیں ہوا. جیسے وہاں پہ جمعہ آپ پہ ساقط ہو گئی، یہاں پہ ساقط نہیں ہوئی، یہاں پہ عبادت تو وہیں رہی لیکن عبادت میں کیا ہوئی؟ کمی وقت. اس کو کہتے ہیں تنقیص. یہ دوسری صورت ہے. جیسے اس کی مثال ہے القصر فی الصلاۃ. تیسری مثال ہمارے سامنے ہے تخفیف و ابدال. تخفیف و ابدال، بدل تو آپ کو معلوم ہی ہے، کسی چیز کا چینج ہو جانا. ابدل یبدل ابدال، یہ باب افعال سے ہے. ابدال کا مطلب ہے کسی چیز کو بدل دینا. یہ تخفیف ہوتی ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی، اس میں صورت بدل دی جاتی ہے. یہ بھی سارٹ آف کمی ہی ہے. تو یہ ساری کمیاں ہی تخفیف آتی ہیں لیکن ان کی نوعیت مختلف ہے. کبھی سرے سے ہی ساقط ہو جاتی ہے، کبھی ساقط تو نہیں ہوتی، کمی ہو جاتی ہے تخفیف میں، اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ چینج کیا جاتا ہے. جیسے کابدال الوضوء والغسل بالتیمم، جیسے آپ چینج کرتے ہو، یعنی وضو اور غسل اگر آپ کو آزار ہے، جینیون ریزنز ہیں، ویلڈ ایکسکیوزز ہیں، آپ نہیں کر پاتے تو آپ تیمم کرتے ہیں. تو اس تیمم میں کیا ہوا؟ آپ سے ساقط نہیں ہوا، یعنی جو طہارہ حاصل کرنا وہ تو آپ سے ساقط نہیں ہوئی. اسی طرح اس میں کمی بھی نہیں ہوئی لیکن اس میں چینج کیا گیا. اس میں پانی کے بجائے کس کو لایا گیا؟ مٹی کو، ہے نا. اسی طرح والقیام فی الصلاۃ، اسی طرح نماز میں جو قیام کرتے ہیں اس کو ہم بدل دیتے ہیں، اس کو چینج کرتے ہیں. بالقعود، انسان بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے. والاستجعاء، یا لیٹ کے پڑھتا ہے. کب؟ وہ کب؟ بیماری کی حالت میں، عذر کی حالت میں ہے. والقیام فی الصلاۃ بالقعود والاضطجاع، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوا تخفیف و ابدال. اس کے بعد ایک اور صورت ہے، وہ ہے تخفیف و تقدیم. تخفیف و تقدیم، یہ بھی باب تفعیل سے ہے. قدم یقدم، تقدیم، کسی چیز کو آگے بڑھانا. تقدیم جیسے کل جمع، جیسے آپ نمازوں کے درمیان جمع کرتے ہیں، لیکن کون سی جمع؟ جمع تقدیم. جب آپ عصر کو لائیں ظہر کے ٹائم میں ادا کریں، یا عشاء کو کس کے ساتھ ادا کریں؟ ہاں، تخفیف ہوئی نا. اب سفر میں ہے. اب اس میں علماء کے یہاں یہ ہے، سادات شافعیہ کے یہاں سفر میں ہے یا بارش میں ہوتی ہے تقدیم. اسی طرح جو متأخرین شوافیہ ہیں وہ مرض کو بھی مانتے ہیں کہ مرض بھی اگر ویسا ہے اس میں بھی وہ تقدیم کی جمع کی گنجائش دیتے ہیں، جیسے سادات حنابلہ کا مذہب ہے. تو حنفیوں کا تھوڑا اس میں اسٹرکٹ ہے، وہ سفر وغیرہ میں اس کے قائل ہیں، تو وہ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل جمع، آپ جو جمع کرتے ہو اس میں تقدیم کرتے ہو، عبادت کو آگے لاتے ہو. یہ آپ خود سے نہیں لاتے، یہ شریعت نے آپ کو اس کی گنجائش دی ہے. تو یہ جمع ہے لیکن جمع تقدیم. یا اسی طرح دوسری مثال وتقدیم الزکوٰۃ علی الحول، یا آپ سال پورا ہونے سے پہلے ہی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ سال بھر آپ کے پاس رہے گا، اس کی اپنی تفاصیل ہیں، تو سال مکمل ہونے سے پہلے آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے. تو یہ ایک رخصت آپ کو شریعت نے دی ہے. اس کو کہتے ہیں ہم یہ تقدیم و تخفیف، تخفیف و تقدیم کے ذیل میں آ جاتا ہے. تو کتنی ہوئی؟ 4. 5ویں قسم ہمارے علماء نے ذکر کیا ہے تقدیم، ہاں یہ ظاہر سی بات ہے، اس کا اپوزٹ ہے اخر یؤخر تاخیرا. اس کا معنی ہے کسی چیز کو پیچھے لے جانا، ٹھیک ہے نا. یہ بھی اس کی مثال کیا ہے؟ کل جمع، اس کی مثال بھی جمع ہے لیکن کون سی جمع؟ جمع تاخیر، جس میں آپ ظہر کو لے جائیں عصر کے ساتھ پڑھے، یا مغرب کو پڑھے عشاء کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو اس میں جمع آ جائے گا جمع تاخیر. یا اسی طرح وتأخیر رمضان، یا رمضان کے روزوں کو آپ پیچھے لے جاتے ہیں. للمریض والمسافر، مریض کے لیے اور مسافر کے لیے، جو بیمار ہوگا یا جو مسافر ہوگا. فعدۃ من ایام اخر، کیوں؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یہ ہم نے پچھلی کلاس میں دلائل ذکر کیے تھے. اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت مسئلہ ہے جو فقہاء نے ذکر کیا ہے، وتأخیر الصلاۃ، یا نماز کو ڈیلے کرنا. فی حق مشتغل، اس انسان کے حق میں جو بزی ہو، بانقاذ غریق، کسی ڈوبتے ہوئے کو بچا رہا ہو. او نحوہ، یا ایسی کوئی مثال ہوگی. مثلا کوئی آدمی ہے، اس نے دیکھا کوئی شخص ڈوب رہا ہے پانی میں، یہ تیرنا جانتا ہے، تو اس وقت یہ نہیں کہے گا یہ ڈوب رہا ہے وہاں سے اذان ہو گئی میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. نہیں. دیکھو شریعت نے کتنی رعایت کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی کتنی رعایت کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہتے ہیں نماز پڑھو، اس کو مرنے دو، اس کو تو مرنا آج بھی ہے اور کل بھی مرنا ہے. نہیں، تو جو مشتغل ہو، جو مصروف ہو کس میں؟ بانقاذ غریق. تو اگر کوئی آدمی ڈوب رہا ہے یا آگ لگی ہے مکان میں، اس کو بچانے کے لیے، تو یہ نہیں کہے گا فی الحال آپ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں تو اس کے بعد میں اس کو بچاؤں گا. نہیں. تو اس وقت جو یہ نماز تاخیر کرے گا اس میں گناہ، کیونکہ یہ جینوین ریزن ہے، اور یہ ریزن اس کو کس نے دیا ہے؟ شریعت نے. تو یہ ہے تخفیف و تاخیر. اس کے بعد ہے ایک تخفیف و ترخیص. تخفیف و ترخیص. یہ جو تخفیف و ترخیص ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز میں کمی کر دینا، رخصت دے دینا، کمی کر دینا. جیسے کالصلاۃ المستجمر مع
بقیت النجوی، یہ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، جیسے وہ آدمی جس نے مٹی سے استنجا کیا ہے اس کو استجمار کہتے ہیں. پانی سے جو آپ کرتے ہیں اس کو یوزولی استنجا کہتے ہیں. استنجا، استطابہ، استجمار، اس میں کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو بہرحال جو آپ مٹی استعمال کرتے ہیں یا پتھر استعمال کرتے ہیں اس کو استجمار کہتے ہیں. تو اگر کسی نے نماز پڑھی، اس نے پانی سے استنجا نہیں کیا تھا، اس نے مٹی سے کیا تھا، تو وہاں پہ جو تھوڑی سی اس کو اگر کچھ نجاست رہ بھی جائے، اچھی طرح صاف کرنے کے باوجود رہ تو جاتی ہے، وہ تو پوری طرح صاف پانی سے ہوتی ہے، لیکن وہاں جو رہ جائے گی اس کو شریعت نے کیا دیا ہے؟ معاف، اور اس میں اس کو ترخیص ہے. یا اسی طرح وشرب الخمر للغصہ، یہ بھی خوبصورت مثال ہے. یا کسی انسان، اس کے گلے میں کچھ پھنس گیا، یہ کچھ کھا رہا تھا، اس کے گلے میں اٹک گیا، اب اتارنے کے لیے وہاں پہ پانی نہیں ہے، وہاں پہ شراب کی بوتل ہے، تو وہ یہ شراب کے اس گھونٹ سے اس کو نیچے اتار سکتا ہے. اب یہاں تو یہ چیزیں آپ کو ارریلیونٹ لگے گی، یہاں نہیں ہوتا ہے، لیکن لیٹس ایزیوم کہ آپ ویسٹ کے کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہو جہاں جیسے یہاں پہ جوس پیا جاتا ہے وہاں شراب پی جاتی ہے. اب یہ وہاں بیٹھا ہے، اچانک اس کو مسئلہ ہو گیا، یہ کچھ کھا رہا تھا تو کچھ پیزا کا ایک ٹکڑا یا کچھ بھی چیز وہ گلے میں پھنس گئی. اب جب تک پانی لائیں گے تو مشکل ہے، تو اس وقت مجبوری کے لیے، یہ وہ نہیں آپ کہے گا مجھے زندگی میں خدا نہ خاصا شوق تھا پینے کا تو آج ہنی امر یا نہیں، وہ نہیں. تو مجبوری کے لیے اس ایک چیز کو گلے سے اتارنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یہ شراب کا ایک یا دو گھونٹ پی سکتا ہے جس سے وہ گلے میں اٹکی ہوئی چیز اتر جائے. وہاں پہ شریعت نے اس کو رخصت دی ہے. اور ایک مثال ہے وَأَكْلِ النَّجَاسَةِ لِلتَّدَاوِي، یا دوائی کے یا علاج کے لیے نجاست کھانا. نجاست یہاں پہ کیا مراد ہے؟ خدا نہ خواستہ یہ جائے گا اور راستے سے نجاست اٹھائے گا؟ نہیں، یعنی کوئی ایسی دوائی ہے جس میں نجاست کا ایلیمنٹ ہے، کوئی ایسی دوائی جس میں نجس ہے. جیسے ہمارے یہاں شراب کا مسئلہ ہے، شراب کے بارے میں جمہور علماء کا موقف ہے کہ یہ نجس ہوتی ہے، ناپاک. اب کوئی دوائی ایسی ہے اس میں شراب ہے، لیکن وہ دوائی آپ کو مجبوری ہے، یہ نہیں کہ اس کا ریپلیسمنٹ موجود ہے تو آپ پھر بھی یہی لے رہے ہو، نہیں. یعنی ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ کو یہ دوائی لازماً کھانی ہے، یہ ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو مسائل ہوں گے. تو اس صورت میں وہ عقل النجاست للتداوی، اس صورت میں اس نجاست کو آپ لے سکتے ہو کس کے لیے؟ علاج کے لیے. تو یہ کل ملا کے دیکھیں، یہ کل ملا کے کتنی ہو گئی؟ ہاں، یہ 6 رخصتیں ہیں. تو ان کو ذکر کرنے والے کئی علماء ہیں، لیکن جنہوں نے اس کو ذکر کیا ہے وہ ہیں، ان کا نام تھا سلطان العلماء عز الدین ابن عبد السلام. ان کو العز ابن عبد السلام کے نام سے ہم جانتے ہیں تاریخ اسلامی میں، العز ابن عبد السلام. تو یہ جو العز ابن عبد السلام تھے یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہ شافی تھے اور قواعد فقہیہ پہ بھی ان کا خاصا کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت غیرت مند بھی تھے. ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ یہ اپنے زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ ان سے بڑا خفا ہو گیا. یہ میں مثال آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ تاکہ ہم دیکھیں ہمارے جو علماء تھے وہ کس طرح علم، عمل، جرت، تقوی اور ورع کو جمع کرتے تھے. تو ان کے جو اس وقت کے جو خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، وہ سلطان العلماء سے ناراض ہو گئے. اب بادشاہ چاہتا تھا کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ یہ بڑے ہی انفلوئنشل آدمی تھے اپنے دور کے. تو انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا، بادشاہ نے اپنے آدمی کو بھیجا سلطان العلماء کے پاس، کہا کہ بھائی، اب وہ اپنی طرف سے جیسے کہہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بادشاہ کے ساتھ آپ کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب بادشاہ سلامت آ جائے آپ تھوڑا جھکیں ان کے سامنے، وہ تھوڑا سا، اور ان کے ہاتھ کو چومیں، دست بوسی کریں. بس آپ اتنا کریں تو لوگوں میں یہ میسیج جائے گی کہ سلطان العلماء نے بادشاہ کی دست بوسی کی تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اب دیکھیں سلطان العلماء نے کیا جواب دیا، پھر اس کو آپ قیاس کریں ہر وقت کے جو علماء ہوتے ہیں ہمارے سامنے بھی ہیں. تو سلطان العلماء نے فرمایا واللہ یا مسکین، قسم بخدا اے مسکین، ما ارضاہ ان یقبل یدی، میں تو اس پہ بھی راضی نہیں ہوں کہ تمہارا سلطان میرے ہاتھ کو چومے، فضلا ان اقبل یدہ، کجا کہ میں اس کے ہاتھ کو چوموں. تو پھر وہ تاریخی جملہ کہا، یا قوم، اے لوگو، انتم فی وادن، تم لوگ ایک دنیا میں ہو، وانا فی وادن، اور میں ایک دوسری دنیا میں ہوں. والحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاکم بہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس چیز سے نجات دی، عافیت بخشی جس میں تم مبتلا ہو. یعنی پتہ چلا یہاں پہ 2 چیزیں، یعنی ایک تو میری روحانی دنیا الگ ہے، میری دنیا الگ ہے، تمہاری دنیا الگ ہے، اور انٹلیکچولی بھی میری لیول الگ ہے، میں ایک الگ دنیا کا بندہ ہوں. تمہارے لیے یہ بادشاہتے، یہ کر و فر، یہ مال و دولت، یہ مال و جاہ، یہ تمہارے لیے اہمیت رکھتی ہے، میرے لیے یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی. تو ایسا ہوتا ہے، یہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ جو اس انٹلیکچوئل طبیعت کا بندہ ہوتا ہے یہ کبھی سوسائٹی میں انفٹ بھی آپ کو اس کو لگتا ہے، یہ اپنے کلیگز کے ساتھ بیٹھا ہو رہا ہے، یہ بڑے چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، تو اچانک اس کے کلیگز آ جاتے ہیں، یہ گاڑی آپ نے کتنے میں خریدی تھی، شادی کا خرچہ کتنا ہوا تھا. تو اصل میں اس کی دنیا وہ نہیں ہوتی ہے، یہ الگ دنیا کا بندہ ہوتا ہے. تو یہ علماء جو ہوتے ہیں ان کی اسپرچول دنیا بھی الگ ہوتی ہے اور انٹلیکچولی بھی. وہ جو مشہور فلسفی ہے آرتھر شوپنہاور نے غالباً کہا تھا کہ اے ہائر ڈگری آف انٹلیکٹ ٹینڈس ٹو میک اے مین ان سوشل. یہ بڑا اہم جملہ ہے، اے ہائر ڈگری آف انٹلیکٹ
tends to make a man unsocial. بیسیکلی جب اس کی دماغی سطح بہت اونچی ہوتی ہے یہ پھر ان چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو مطلب اس میں انوالو نہیں کر پاتا ہے. تو وہی بڑا خوبصورت واقعہ تھا. تو اس چیز کو ذکر کیا سلطان العلماء نے. اب آپ دیکھیں ایک تو ہے ان کا ایک تو یہ علمی کام ہے, ان کی تو بڑی خوبصورت کتاب ہے قواعد فقہیہ پہ, اس کا میں ذکر کر چکا ہوں قواعد الاحکام اس سے پہلے. اور دوسرا پھر دیکھیں ان کا جو کیریکٹر تھا وہ کتنا مضبوط تھا. تو کل ملا کے ہم نے 6 دیکھیں, لیکن کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں وستدرک العلائی سابعا. حافظ علائی جو تھے یہ بھی ایک بہت بڑے شافعی عالم گزرے ہیں, ان کا بھی بڑا خوبصورت کام ہے, وہ اس کا بھی میں ذکر کر چکا ہوں اگر آپ ابتدائی کلاس سے سنیں گے. تو وستدرک العلائی سابعا, یہ جو امام علائی ہیں انہوں نے ایک 7واں ایڈیشن اس میں کیا ہے. عز بن عبدالسلام نے 6 بتائے تھے, تو انہوں نے کتنے بتائے 7واں. انہوں نے کہا وہو تخفیف تغییر, ایک اور ہوتا ہے تغییر, اس میں حالت ہی چینج ہوتی ہے, چینج تغییر, غیر یغیر تغییر باب تفعیل سے. وہ کیا ہے تخفیف تغییر کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تغییر کے ذریعے حیت کو چینج کر کے تخفیف کی جاتی ہے. کا تغییر نظم الصلاۃ فی الخوف, جیسے کہ نماز خوف, صلاۃ الخوف کی جو طریقہ ہے نا نماز کا وہ عام نمازوں سے مختلف ہے. اس میں آپ کو جنگ کی وجہ سے آپ کو تخفیف دی گئی, خوف کی وجہ سے تخفیف دی گئی, لیکن وہ تخفیف کس نوعیت کی ہے؟ تغییر, اس میں چینج ہوئی. ٹھیک ہے نا. چلیں جی, تو یہ ہے حضرت والا ہمارا یہ جو قاعدہ تھا, اس پہ ابھی اور ہم بات کریں گے. اب اس سلسلے میں ایک فائدہ ذکر کیا جاتا ہے, یہ بھی اسی سے متعلق ہے, اس کو آپ قاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں وہ کیا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو 10ویں صدی میں جن کی وفات ہوئی, بڑے عظیم عالم تھے, فرماتے ہیں بمعنی ھذہ القاعدہ, اسی قاعدہ کے معنی میں قول الشافعی رضی اللہ عنہ, امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول بھی ہے. یعنی امام شافعی کا جو یہ قول ہے جو انہوں نے ذکر فرمایا یہ اسی قاعدہ کے معنی میں ہے, اور بڑا خوبصورت ہے, بڑا ہی خوبصورت. اور شافعی تھے, امام شافعی تو لغت میں امام ہیں, یعنی لغت میں یعنی عربی زبان میں ان کا وہی مقام ہے جو بڑے بڑے لغوی علماء کا ہے. اسی لیے علماء کا اس پہ اتفاق ہے کم و بیش کہ کلام الشافعی یحتج بہ, لغت میں امام شافعی کا کلام حجت ہے, اس سے ہم استدلال کر سکتے ہیں. یہ امام احمد سے بھی منقول ہے. تو فرماتے ہیں, دیکھیں کتنی خوبصورت تعبیر ہے. امام شافعی فرماتے ہیں اذا ضاق الامر, جب کوئی معاملہ تنگ ہو جائے, تنگ بہت زیادہ تنگ, اتسع وہ کھل جاتا ہے. یہی ہے نا المشقۃ تجلب التیسیر, یعنی جب مشقت آپ کو اتنی زیادہ ہو گئی, اب اس میں تنگی پیدا ہو رہی ہے, پھر شریعت اس میں گنجائش دے دیتی ہے. مشقت کو آپ ایک حد تک برداشت کریں گے, میں نے وہ مشقتوں کی قسمیں بیان کی پچھلی کلاس میں, لیکن یہ مشقت جب تنگ ہو جاتی ہے, انسان کو لگتا ہے کہ تنگی ہو گئی, اتسع تو کھل جاتا ہے. تو اذا ضاق الامر, جب بھی کوئی معاملہ تنگ ہو جائے, اتسع تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کھل جاتا ہے. فرماتے ہیں امام سیوطی وقد اجاب بها فی ثلاثۃ مواضع, امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 3 موقعوں پہ اسی سے جواب دیا, اسی قاعدے کو استعمال کرتے ہوئے. تو آپ دیکھیں یہ معروف قاعدہ ہے اذا ضاق الامر اتسع, لیکن یہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ امام شافعی نے فرمایا تھا, یہ اصل میں انہی کا قول تھا. عربی زبان میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو پہلی مرتبہ امام شافعی نے فرمائی تھی, تو پھر وہ امت میں چلی, جن میں وہ مشہور وہ درود بھی جو آپ پڑھتے ہیں, وہ صلی اللہ علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. کہا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے تھے الرسالہ میں. الرسالہ کا آپ دیکھیں مقدمہ, اس میں ذکر ہے اس کا. تو فرماتے امام سیوطی امام شافعی نے رحمہ اللہ تعالیٰ 3 جگہوں پہ اس کا ذکر کیا, تو میں نے ایک ہی یہاں پہ لایا ہے, 3 اگر آپ کو دیکھنی ہو تو اسی کتاب میں آپ دیکھیں الاشباح والنظائر. فرماتے ایک ہے احدھا, ان 3 موقعوں میں سے جہاں پہ امام شافعی نے اس قاعدے کو استعمال کیا کہ جب معاملہ تنگ ہو جائے وہ پھر کھل جاتا ہے. پوچھا گیا فیما اذا فقدت المرأۃ ولیہا, اس عورت کے بارے میں جس نے سفر میں اپنے ولی کو کھو دیا, یعنی اس کا ولی گم ہو گیا, اس کو اپنا ولی نہیں مل رہا ہے. فی سفر, اذا فقدت المرأۃ ولیہا فی سفر, ایک عورت ہے یہ جا رہی تھی کہیں, اب اس کا ولی سے کھو گیا, اب کیا کرے گی یہ؟ تو فولت امرہا رجلا, اس نے اپنے معاملات کسی اور آدمی کو دیے جو اس کا ولی نہیں تھا یا محرم بھی نہیں تھا ایز سچ, کیونکہ مثلا اب اس کو بہت سارے کام کر رہے ہیں, اس کا کچھ بوجھ اٹھانا ہے یا کوئی کچھ اور معاملات, اس طرح تو عام حالات میں جائز نہیں ہے. کوئی عورت سفر میں, اس کا ولی کھو گیا یا اس کو کچھ ہو گیا, کچھ ہیلتھ ایشو اس کو ہو گیا یا نہیں مل رہا ہے اس کو, وہ اس سے بچھڑ گیا مکمل طور پہ, تو اس صورت میں کسی علاقے کے کسی آدمی کو یہ اس کو بتائے کہ وہاں پہ مجھے لائن میں رہنا ہے, میں نہیں رہوں گی, آپ میرا یہ کام کریں, یا میرا جو یہ سامان ہے میں تو خود نہیں اٹھا سکتی, آپ جائیں, مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے وہاں پہ میں نہیں جا سکتی, آپ یہ کریں. اصلاً تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے اس کا ولی ہے نہیں, لیکن امام شافعی نے فرمایا یجوز, یہ جائز ہے, اس کے لیے جائز ہے کیونکہ یہ اپنا ولی کھو چکی ہے. قال یونس بن عبد الاعلی, یونس بن عبد الاعلی نے پوچھا, فقلت له, میں نے پوچھا امام شافعی سے, کیف ھذا, یہ کیسے, یہ تو اس کا محرم نہیں ہے. فرمایا قال, یہ تو اس کا ولی نہیں ہے. تو امام شافعی نے فرمایا اذا ضاق الامر اتسع, جب کوئی معاملہ تنگ ہو جائے تو اس میں گنجائش آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے اس قاعدے کی دوسری صورت, اذا ضاق الامر اتسع,
یعنی اٹ ایکولز ٹو المشقۃ تجلب التیسیر. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ اور جو فقہا ہیں وَلَهُمْ عکس هذه القاعدہ, انہوں نے اس قاعدے کو اپوزٹ کیا ہے. ذرا آپ بتائیں, جب کوئی چیز تنگ ہو جائے وہ کھل جاتی ہے, اس کا اپوزٹ کیا آئے گا؟ ہاں, جب کوئی چیز زیادہ کھل جائے وہ تنگ ہو جاتی ہے, یعنی جب زیادہ گنجائش نکلنے لگتی ہے نا تو وہ تنگ ہو جاتی ہے. اس کا اپوزٹ ہے جیسے وَلَهُمْ عکس هذه القاعدہ, فقہا نے اس کا اپوزٹ قاعدہ ذکر کیا ہے اذا اتسع الامر, جب کوئی امر زیادہ کھل جائے, اپنی حدود سے زیادہ کھلنے لگے, ضاق, وہ تنگ ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں قال ابن ابی ہریرہ, ابن ابی ہریرہ نے فرمایا. یہ کون ہے؟ یہ صحابی نہیں ہے, پھر ابو ہریرہ ہوتا ہے. یہ ابن ابی ہریرہ ہے, یہ ان کا نام تھا ابو علی الحسن بن الحسین, ایسا ہی نام تھا ان کا. یہ بغداد کے بہت بڑے شافعی عالم تھے. ٹھیک ہے نا, یہ بہت عظیم علماء میں سے ہیں. قال ابن ابی ہریرہ فی تعلیقہ, ان کی بڑی معروف کتاب ہے التعلیق, اس میں فرماتے ہیں, یہ دیکھیں بڑا اہم ہے, انہوں نے ان دونوں کو جمع کیا ہے. فرماتے ہیں وضعت الاشیاء فی الاصول, فرماتے ہیں اصول میں چیزوں کو ایسے رکھا گیا ہے اعلیٰ کہ انہا اذا ضاقت اتسعت, کہ جب وہ تنگ ہوتے ہیں معاملات تب وہ کھل جاتے ہیں, واذا اتسعت, اور جب زیادہ کھل جاتے ہیں, ضاق, تب وہ تنگ ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں الا ترى, اس کے بعد امام سیوطی فرماتے ہیں الا ترى ان قلیل العمل فی الصلاۃ لما اضطر الیہ سومح بہ, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ نماز میں جو آپ عمل قلیل کرتے ہیں, کم عمل کرتے ہیں, جس کے لیے آپ کو مجبوری ہوتی ہے, تو اس کی گنجائش دی گئی ہے, اس کی اجازت دی گئی ہے, اس میں یعنی نظر انداز کیا گیا ہے اس کو. وَكَثِيرَهُ, کیونکہ وہ جو اس سے پہلے تھا تب مجبوری تھی, تب سختی ہوتی, اگر آپ وہ عمل قلیل نہ کرتے تو اتسع, وہ کھل گیا. لیکن وَكَثِيرَهُ, لیکن عمل کثیر, لما لم یکن بہ حاجت, جس کی نماز میں حاجت نہیں تھی, لم یسامح, اس کی گنجائش نہیں ہے, لم یسامح بہ, لم یسامح بہ, اس کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ نماز میں جب آپ زیادہ زیادہ عمل کرو گے, یعنی آپ وسعت زیادہ کر رہے ہو, تو یہ آپ پہ تنگ ہو جائے گی, اس کی آپ کو گنجائش. اسی طرح وَكَذَلِكَ قَلِيلُ الْبَرَاغِيث وَكَثِيرُهُ, اسی طرح جو پسو ہیں, جن کا میں نے پچھلی بار ذکر کیا تھا, پش منونان چیز, تو ان کا اگر خون تھوڑا ہوگا تو جو وہ چونکہ لازمن ہوتا ہے, پہلے تو ہوتا تھا اب نہیں ہوتا ہے, تو وہ اگر تھوڑا سا خون ہوگا تو اس کی گنجائش. لیکن اگر بہت سارا خون تھا تو اس وقت گنجائش, کیونکہ تب کثیر ہے, تب اتساع اس میں ہو گیا, تب وسعت ہو گئی اس میں, تو وہ تنگ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجمع الغزالی فی الاحیاء بین القاعدتین, احیاء العلوم میں امام غزالی نے ان دونوں قاعدوں کو جمع کیا ہے اپنے اس قول سے. اور غزالی تو بہت بڑے اصولی تھے, بہت بڑے فقیہ تھے. ہمارے یہاں امام غزالی زیادہ ایک فلسفی کے طور پہ جانے جاتے ہیں, اس کے بعد ان کو ایک صوفی کے طور پہ جانا جاتا ہے, اور تیسرے درجے میں ایک متکلم کے طور پہ. تو ہمارے یہاں امام غزالی نظر انداز ہوئے ہیں ایک اصولی اور ایک فقیہ کے طور پہ. تو اصول فقہ میں تو امام غزالی چوٹی کے علماء میں سے ہیں, بلکہ اصول فقہ میں جو شاندار کام ہمارے یہاں ہوا ہے اس میں زیادہ تر تو امام غزالی کا ہی ہے. المستصفیٰ ہے, یہ اساس القیاس ہے ان کی, شفاء العلیل ہے ان کی, اسی طرح المنخول ہے ان کی, وہ تو بہت کام ہے ان کا. اور فقہ میں تو آپ پوچھیں مت امام غزالی کا کتنا کام ہے. شافعی مذہب میں تو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے امام غزالی کی کتابیں, چاہے وہ بسیط ہو, چاہے وہ وسیط ہو, چاہے وہ الوجیز ہو, چاہے وہ الخلاصہ ہو, چاہے وہ تحسین المآخذ ہو, تو بہت زیادہ کام کیا. تو یہ چیز بہرحال اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ان دس پارٹ آف دی ورلڈ زیادہ کام نہیں ہوا امام غزالی پہ اس حوالے سے, زیادہ یہ ایز فلسفی دیکھا ہے. پھر دیکھا ہے کہ انہوں نے لا آف کازیشن کے بارے میں کیا کہا. تو بہرحال امام غزالی کا بہت اونچا مقام تھا. وجمع الغزالی فی الاحیاء بین القاعدتین, امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے احیاء العلوم میں ان دونوں قاعدوں کو جمع کیا ہے بقولہ, اس قاعدے سے. دیکھیں کتنا خوبصورت جملہ ہے. فرماتے کل ما تجاوز عن حدہ, ہر وہ چیز جو اپنی حد سے تجاوز کر جائے, انعکس الی ضدہ, وہ اپنی ضد کی طرف چلی جاتی ہے. یہ بڑا اہم ہے, یہ غزالی کا لفظ ہے, یہ غزالی ہے. کل ما تجاوز عن حدہ, ہر وہ چیز جو اپنے حد سے چلی جائے, یعنی اگر زیادہ مشقت ہو گئی تو وہ اپنے اپوزٹ پہ چلی جائے گی, اگر زیادہ سہولت ہو گئی تو وہ الگ چلی جائے گی. یعنی اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق, کل ما تجاوز عن حدہ انعکس الی ضدہ. چلیں اس کے بعد ایک اور بحث جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اقسام الرخص. یہ جو ہم نے اب رخصتوں کا ذکر کیا, تخفیفات کا ذکر کیا, ان رخصتوں کی اقسام کیا ہے, کتنی قسموں کی رخصتیں ہیں. تو بہرحال اقسام الرخص میں کچھ قسمیں ایسی ہیں, یہ وہ رخصتیں ہیں جن کا اختیار کرنا واجب ہے. کچھ رخصتیں ایسی ہیں جن کو اختیار کرنا مندوب ہے, مستحب ہے. کچھ ایسی ہے جن کو اختیار کرنا کیا ہے, مباح ہے. اور کچھ ایسی ہے جن کو اختیار کرنا خلاف اولا ہے, اور بعض کو علماء نے مکروہ بھی کہا ہے. تو ان پہ ہم تھوڑا بات کریں گے. تو پہلی قسم ہے رخصتوں کی ما یجب فعلها, وہ رخصتیں جن کو اختیار کرنا انسان پہ کیا ہے, واجب ہے. جیسے
کأکل المیتۃ للمضطر، جیسے وہ شخص جو حالت اضطرار میں ہو، اس کو ضروری ہے کہ یہ مردار کھائے، یہ اس پہ واجب ہے. کیوں؟ یہ تو مر جائے گا ورنہ، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا. تو اس کے لیے یعنی جب اس کو لگا کہ میری جان کا خطرہ ہے، اور اننیسیسریلی، یہ مطلب یہ وہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے دین میں آپ بولو گے پھر جو لوگ یعنی جب مسلمان جب اللہ کی راہ میں جب جان دیتا ہے تب تو ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک یہ ہوتا ہے، یہ تو جا رہا ہے، اس کو اننیسیسریلی اپنی جان کوئی خطرے میں نہیں ڈالے گا، یہ سمجھے آپ. تو کیونکہ مومن کی جان کی بڑی قیمت ہوتی ہے، بہت قیمتی ہوتی ہے. مسلمان کی جان یہ کسی فضول کام میں نہیں جانی چاہیے، یعنی صرف ہونی چاہیے. یہ جا رہا ہے جنگل سے، اس کو بھوک لگی، یہ کہے گا نہیں میں نہیں کھاؤں گا، تو نہیں، اس کو واجب ہے، واجب ہے. کأکل المیتۃ للمضطر، یا اسی طرح والفطر، یا روزہ توڑنا، لمن خاف الہلاک، جس کو لگے کہ میں مر جاؤں گا، بغلبۃ الجوع، بھوک کی وجہ سے. وإن كان مقیما صحیحا، اگرچہ یہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو اور ٹھیک ہو، بیمار بھی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس کو لگے گا کہ مجھ پہ اتنا زیادہ ہو گیا، یہ بے ہوش ہو رہا ہے، اس کو بی پی لو ہو رہا ہے، اس کو مسائل ہو رہے ہیں، لگے گا کہ بھائی اگر اس نے نہیں کھایا یہ مر جائے گا، تو اس صورت میں روزہ توڑ سکتا ہے، اور اس پہ واجب ہے اس صورت میں. کیوں؟ کیونکہ ورنہ مر جائے گا یہ. وإصاغۃ الغصۃ بالخمر، یا یہی جو گلے میں اٹکی ہوئی جو چیز ہوگی اس کو شراب کے ذریعے نیچے اتارنا، تو بہرحال یہ واجب ہے. اسی طرح ما یندب، اور کچھ رخصتیں ایسی ہیں جن کو اختیار کرنا کیا ہے؟ مندوب ہے، یعنی اگر انسان کرے گا نہیں تو مطلب واجب نہیں ہے لیکن مندوب ہے. جیسے قصر فی السفر، جیسے سفر میں قصر کرنا. بہرحال ان میں اختلاف ہے، بعض علماء نے اس کو دوسری نظر سے دیکھا ہے. فی الحال میں اس کو چونکہ امام سیوطی کی کتابوں کے ذریعے اور یہ شافعی متن ہے، میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا زیادہ ہم اسی کی رعایت کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں قصر فی السفر، جیسے سفر میں قصر کرنا، یہ سادات شافعیہ کے یہاں کیا ہے؟ یہ رخصت ہے اور مندوب ہے. اور والفطر لمن یشق علیہ الصوم فی السفر او مرض، یا وہ شخص جس کو مشقت ہو روزہ رکھنے سے سفر میں یا بیماری میں، اس کے لیے بھی روزہ تو نہ رکھنا کیا ہے؟ مندوب ہے. والابراد بالظہر، یا اسی طرح ظہر میں ابراد کرنا، ظہر کو تھوڑا پیچھے لے جانا ٹھنڈے ٹائم میں. ابردو بالظہر ہے نا، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. تو بہرحال اس کی پھر اپنی تفصیل ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ہاں. اسی طرح ہے ما یباح، وہ رخصتیں جو مباح ہے، اس میں ہے کالسلم، بیع السلم. بیع السلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ بندے کو پہلے ہی اس کو پیسے دیں، پیسہ تو پہلے ہی دے دے لیکن مال وہ اس کے بعد دے دے، آپ کو مال اس کے ذمہ رہے. اصل میں یہ تو بیع معدوم ہے، اس اعتبار سے تو قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ ناجائز ہو، کیونکہ آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے. لیکن شریعت نے بندوں سے حرج کو رفع کرنے کے لیے اس کی گنجائش دے دی کہ آپ نے اس کو پیسے دے دیے لیکن اس کے ذمہ رہا چیز آپ کو پرووائڈ کرنا. اصلاً تو یہ بیع معدوم ہے، لیکن استحسان کی بنیاد پہ ہم اس کی گنجائش نکالتے ہیں، تو یہ مباح ہے. لیکن اب کوئی نہیں کہے گا کہ بیع سلم کرنا یہ واجب ہے یا مندوب ہے، یہ مباح ہے. یا اسی طرح وما الاولی ترکہ، یا وہ جس کو ترک کرنا کیا ہے؟ جس کا اولا ہے کہ اس کو ترک کیا جائے. جیسے کالمسح علی الخف، جیسے خف پہ مسح کرنا. والجمع، اور جمع بین الصلاتین. تو جمع بین الصلاتین شوافیہ کے یہاں یہ کیا ہے؟ خلاف اولا ہے، یعنی کرے گا لیکن اگر نہیں کرے گا تو بہتر ہے. اسی طرح موزے پہ مسح کرنا. تو بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ مسح کرنا موزے پہ افضل ہے یا پاؤں دھونا. تو سادات شافعیہ کے یہاں پاؤں دھونا ہی افضل ہے اور مسح کرنا رخصت ہے، تو بہتر ہے کہ پاؤں دھوئے جائے. تو بہرحال اس میں اختلاف ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ میں ایک تناظر میں اس کو پڑھا رہا ہوں، کیونکہ یہ جو مثالیں ہیں یہ الاشباء والنظائر سے ہیں، امام سیوطی کی، اور یہ شافعی مذہب کی کتاب ہے. اب میں اسی پہ کیوں انحصار کر رہا ہوں؟ کیونکہ جو متن ہے وہ بھی شافعی مذہب کا ہی ہے، تو تاکہ ان میں وہ کنسسٹنسی رہے. اب اگر میں مثالیں حنفی مذہب کی دوں گا تو اسے ایشوز ہو سکتے ہیں، ایشوز سمجھنے میں. تو اس کے بعد اس پہ کچھ اور سلائیڈز ہیں تھوڑی سی. اچھا، رخصت مباح کی ہم نے مثال دیکھی تھی ابھی سلم کی، بیع سلم کی. تو اس کی ایک اور مثال دی ہے شیخ عبد الکریم نملہ نے. ان کو یاد رکھیں اس نام کو، عبد الکریم نملہ، خصوصاً وہ لوگ جن کی دلچسپی اصول فقہ سے ہے. ڈاکٹر عبد الکریم نملہ جو اصول فقہ پڑھنا چاہتے ہیں یا دلچسپی ہے اصول فقہ کے ساتھ، تو یہ ہمارے معاصر علماء میں سے تھے. تو ان کا اچھا خاصا کام ہے کس پہ؟ ہاں، ان کا اچھا خاصا کام اصول فقہ پہ ہے. کافی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ہمارے یہاں جو ابن قدامہ کی جو ہے نا روضۃ الناظر، اس پہ ان کی 8-9 جلدوں میں شرح ہے. اسی طرح اچھا خاصا کام ہے، یعنی انہوں نے اپنی زندگی اصول فقہ پہ ہی صرف کی. اور ان کی ایک کتاب ہے جس کا ذکر میں نے یہاں پہ کیا ہے، یہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں، المہذب فی علم اصول الفقہ المقارن. یہ انہوں نے 5 جلدوں میں ان کی کتاب ہے اصول فقہ پہ، لیکن کمپریٹو اصول فقہ. یہ اس میں مسئلہ بیان کریں گے واجب، پھر کہیں گے واجب کے بارے میں حنفیوں کی رائے یہ ہے، شوافیہ یہ کہتے ہیں. تو بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے. لیکن جو پہلے جو نیا ہے نا اصول فقہ میں، اس کے لیے یہ ایڈوائزبل نہیں ہے. جس نے 1-2 سال تک اصول فقہ پڑھا ہے، اچھی طرح کتابوں کو دیکھا ہے، کسی ایک مذہب پہ اصول فقہ کو پڑھا ہے، وہ اس کو دیکھ سکتا ہے. تو اس حساب سے اچھی کتاب ہے، اچھا خاصا کام ہے ان کا. المہذب یہ غالباً دار الرشد سے چھپی ہے،
اللہ عالم ان کی، کیونکہ دارالرشد سے ان کی کتابیں زیادہ چھپتی ہیں، تو انہوں نے بھی اسی کئی مثالیں دی ہیں. رخصت مباح کی انہوں نے یہی سلم کو ذکر کیا ہے. پھر ایک مثال انہوں نے دی ہے اس کی، کس کی؟ رخصت مباح کی، یعنی جو رخصت ہے اس کو اختیار کرنا مباح ہے. فرماتے ہیں جیسے ورؤیت الطبیب، ڈاکٹر کا دیکھنا، لعورت الرجل او المرأة عند الحاجہ، کسی مرد یا عورت کی پوشیدہ مقام کو حاجت کے وقت. یہ دیکھنا واجب نہیں ہے سچ، لیکن اس کو رخصت دی ہے شریعت نے، یہ مباح ہے. تو فرماتے ہیں دلیل کیا ہے؟ فالدلیل قائم علی تحریم النظر الی عورت المرأة والرجل. فرماتے ہیں اصل میں دلیل ابھی بھی قائم ہے اس بات پہ کہ کسی غیر محرم یا کسی غیر عورت یا مرد کے سطر کو دیکھنا یہ تو جائز نہیں ہے. اصل دلیل وہی ہے، وہ عزیمت ہے. فرماتے ہیں لیکن اذا احتاج ای واحد منہما الی طبیب لمعالجۃ، لیکن ان دو میں سے کوئی بھی مرد یا عورت اگر علاج کے لیے ان کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑے، او ولادت، یا ڈیلیوری کے لیے بچہ، وہ تو ظاہر سی بات ہے عورت کا ایشو ہوگا، فقد ابیح ذالک، تو یہ تب اس کے لیے مباح ہے. مباح رخصتاً، یہ اس کو کیا دی گئی ہے؟ رخصت شریعت نے. رفعا للضرر، اس ضرر کو ہٹایا جائے، الذی یلحقہما، جو ان دونوں کو لاحق ہوگا، اذا لم یتم معالجتہما، جب ان کا علاج نہیں ہوگا. تو یہ ایک مثال اس کی رخصت مباح کی دی ہے انہوں نے شیخ عبد الکریم نملہ نے. اور اس کے بعد لاسٹ کی دو مثالیں ہم لیتے ہیں، وہ ہے رخصت مکروہہ. مکروہ کی مثال امام سیوطی نے بھی دی تھی، لیکن وہ میں نے ذکر نہیں کی کیونکہ اس میں اختلاف خاصا ہے. جو انہوں نے مثال دی اس میں احناف کے ساتھ ان کا اختلاف ہے، تو اسی لیے میں نے مکروہ کی، یعنی مکروہ رخصتوں کی مثالوں میں سے جو مثال امام سیوطی نے دی تھی میں نے اس کو سکپ کر دیا. البتہ انہوں نے جو مثال دی ہے، انہوں نے دو مثالیں دی ہیں. فرماتے ہیں رخصت مکروہہ، ایک ایسی رخصت جو ہے تو رخصت لیکن مکروہ ہے، اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، ناپسندیدہ ہے. فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ السفر، سفر کرنا، للترخص فقط، صرف اس لیے کہ انسان کہے کہ مجھے رخصت اٹھانی ہے، رخصت کے لیے سفر کرنا. جیسے ان یسافر، وہ سفر کرے، لاجل ان یفطر، اس لیے تاکہ مجھے روزہ نہ رکھنا پڑے، او یقصر، یا قصر کرے کرنے کے لیے. ولیس له غرض الا ذلك، تو اس کے علاوہ کوئی غرض نہ ہو. تو فرماتے ہیں شیخ نملہ فہذا له ان یفطر، اس کے لیے گنجائش ہے کہ یہ روزہ نہ رکھے، ویقصر، اور قصر کرے، رخصت. فرماتے ہیں لیکن هذه رخصہ، لیکن یہ جو رخصت ہے مکروہت، یہ کیا ہے؟ ہاں هذه رخصہ مکروہت، یہ مکروہ ہے، لانه ضیع وقته بلا فائدہ، کیونکہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا بغیر کسی فائدے کے. کیوں جا رہا ہے گھومنے؟ رخصت تلاش کرنے کے لیے، اور یہ ناپسندیدہ بھی ہے. اب بہرحال اس میں اختلاف ہے، بعض علماء نے اس کو مکروہ سے زیادہ درجے میں رکھا ہے، تو اس کا رد کیا ہے. میں مثال دے رہا ہوں بس سمجھانے کے لیے. ایک اور مثال دی ہے شیخ نملہ نے. فرماتے ہیں جیسے غسل الخف بدلا عن مسح، یعنی اپنا جو موزہ ہے نا، موزہ، خف چمڑے کا موزہ یہاں پہ مراد ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، مسا کے بجائے دوئے پاؤں، یہ پانی بہائے اس پہ کرنا تھا، اس کو مسا تھا، اس نے مسا بھی کیا اور دھویا بھی اس کو. فرماتے ہیں فہذا یعتبر من الرخص المکروہہ، اس کو ہم سمجھیں گے یہ رخصت لیکن یہ مکروہ ہے. کیوں مکروہ ہے؟ لأنہ قد یفسد مالہ، کیونکہ اس طرح یہ اپنے مال کو خراب کر رہا ہے. جب آپ بار بار دھوئیں گے نا اس کو، جب آپ دھوئیں گے اپنے موزے کو، وہ خراب ہو جائے گا، چمڑے کا موزہ جو ہوگا بار پانی ڈالنے سے. اس کو علامہ باجوری نے بھی ذکر کیا ہے کہ مکروہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ومع ذلک فہو مجزی، لیکن اس کا مسا ادا ہو جائے گا. کوئی آدمی ہے، اس نے مسا کرنے کے بجائے اس نے پانی بہایا اور ہاتھ بھی، مسا بھی اور پانی بھی، اس کا تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے. مکروہ اس لیے ہے کہ اس کا جو مال ہے یہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن یہ مسا اس کا ادا ہو جائے گا. کیوں؟ لأنہ مسح وزیادۃ، کیونکہ اس نے مسا بھی کیا اور مسا کے علاوہ بھی کیا، تو مسا تو ہو گیا. اسی طرح یہ مسئلہ بھی فقہاء نے ذکر کیا، اگر کوئی انسان یہ مسا کے بجائے سر دھوئے، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ وضو کر رہا تھا، اب جب اس کو مسا کرنا تھا، اس نے نلکے کے نیچے سر رکھا تو اس کو دھو دیا، تو اس کا مسا بھی ہو جائے گا. کیوں؟ لأنہ مسح، اس نے مسا بھی کیا اور وزیادہ، اور اس پہ ایڈیشن کیا. ٹھیک ہے نا، مسح وزیادۃ. تو یہ دو مثالیں انہوں نے دی ہیں اس کی. تو ہم نے دیکھا رخصتوں کی قسمیں ہیں، کچھ رخصتوں کو اختیار کرنا واجب ہے، کچھ کو مندوب ہے، کچھ کو مباح، کچھ رخصتیں اختیار کرنا کیا ہے؟ خلاف اولا، اور کچھ مکروہ ہے. تو مکروہ کی مثالیں ہم نے شیخ نملہ کے حوالے سے دیکھی. آخر میں پھر شیخ نملہ فرماتے ہیں، انہوں نے کئی مثالوں کو ذکر کیا، اگر آپ دیکھنا چاہیں پہلی جلد کی آخری بحثوں میں یہ ہے، یہ جو المہذب ہے. فرماتے ہیں وہذہ الاقسام، یہ جو قسمیں ہیں، والامثلہ، اور مثالیں، التی اوردت علیہا، جو میں نے ذکر کی ہیں، خالف فیہا بعض العلماء، اس میں بعض علماء نے کیا کی ہے؟ مخالفت، یعنی بعض علماء نے میری ان مثالوں کو نہیں مانا ہے. وذکروا ادلۃ، اور دلیلیں ذکر کی ہے، علی مخالفتہم، اس مخالفت کی جو انہوں نے میری کی ہے ان مسائل میں، یعنی مجھ سے جو اختلاف کیا ہے اس کی دلیلیں بھی ذکر کی ہے. فرماتے ہیں وعجبت عنہا، میں نے لیکن جواب دیا ہے، میں نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے. فراجع ذلک، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ان شئت، اگر آپ چاہتے ہیں ان کو دیکھنا، مع تفصیلات اخرى، ان دلیلوں کو بھی اور باقی تفصیلات کو،
تو دیکھیں کس میں؟ فی کتابی. ہاں تو یعنی رجوع کریں اگر آپ چاہتے ہیں ان چیزوں کو اور باقی تفصیلوں کو دیکھنا، میری کتاب الرخص الشرعیہ، شرعی رخصتوں و اثباتها بالقیاس. یہ دیکھیں بڑی ہے نا، ٹائٹل بڑا اہم ہے. یہ وہ دقیق موضوع ہے، یہ نہیں وہ ہے سمپلی رخصتیں نہیں. مسئلہ ہے کہ شرعی رخصتیں جو ہیں وہ کیا ہیں اور کیا قیاس سے، قیاس کے ذریعے ہم شرعی رخصتوں کو ثابت کر سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں میری کتاب اس موضوع پہ ہے الرخص الشرعیۃ و اثباتها بالقیاس. تو جو آدمی رخصتوں کی تفصیل دیکھنا چاہتا ہے اور ان علماء کے دلائل جنہوں نے مجھ سے اختلاف کیا ہے اور پھر میرا ان پہ رد یا ان کا جواب، وہ میری اس کتاب کو دیکھے. اسی کے ساتھ ہمارا جو یہ تیسرا قاعدہ بھی ہے یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ایک اور قاعدہ ہے اس پہ بات کریں گے. تو غالباً یا تو ہوگا الیقین لا یزال بشک، یا تو ہوگا العادۃ محکمۃ. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی النبی الکریم.